اور یہ لوگ اپنے اس ڈر کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس علاقے کے سیاسی لوگوں سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور الیکشن کے موقع پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ سیاسی لوگوں کے زیر سایہ رہ کر ظلم بھی کرتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، یہ پولیس سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، عدالتوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی قائدین سے بھی کہ صاحب ایسے مجرمین جو ملت اسلامیہ کے لیے ناسور بن رہے ہیں۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ طبقہ اخبار کی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طبقہ جو اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہے وہ دین سے انتہائی دور ہے، ان کا مسجدوں سے تعلق ہے نہ علماء سے تعلق ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب کے قتل کا واقعہ اخبار میں آیا، اس میں اس کا ملازم اسے قتل کر دیا اس کی دولت کے لیے، اور انہیں مالک کو بلایا، ملازم اور مالک دونوں بڑے خوب شراب پیے، اس کے بعد انہیں مار کے اس کے پیسے ویسے لے کے سب بھاگ گیا۔ اب علماء ایسے لوگوں کو کوئی لسٹ نہیں ہے کہ جا کے ان سے ملیں گے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو عدلیہ کا نظام ہے وہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ قتل ثابت ہی نہیں ہونے دیتا مجرم پہ، اور اسے چند ماہ کی جیل کے بعد ضمانت دے دیتا ہے۔ اگر عدالتیں صرف انصاف کریں اور قتل ثابت ہو جائے تو تعمر اسے اگر قید دیں تو بہت حد تک خوف سے لوگ اس جرم سے بچیں گے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں محلے میں ان کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے، جہاں ہیں لوگ ان سے ڈرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے اس ڈر کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس علاقے کے سیاسی لوگوں سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور الیکشن کے موقع پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ سیاسی لوگوں کے زیر سایہ رہ کر ظلم بھی کرتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، یہ پولیس سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، عدالتوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی قائدین سے بھی کہ صاحب ایسے مجرمین جو ملت اسلامیہ کے لیے ناسور بن رہے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں رہتے ہیں، آپ ان سے ترک تعلق کیجیے، اپنے دنیا کے مفاد کے لیے امت کا اتنا نقصان مت کیجیے۔ اور یہ پولیس کے محکمے کے سلسلے میں اگر ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں بڑے لوگوں سے مل کر پولیس کا رویہ ہر ناکے میں جو ہے ایسے روڈی شیٹروں کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ تیسرے یہ ہے کہ بڑے خاندانوں میں مالدار لوگوں میں قتل ہو گیا تو وہ ٹاپ کے وکلا رکھ کے 4-6 سال تو اسے جیل میں سڑاتے ہیں، نکلنے نہیں دیتے، لیکن بیچارہ اگر غریب ہے، کوئی اچھا وکیل کھڑا نہیں کر سکتا اور مارنے والا اگر کچھ مالی حیثیت کا اچھا ہے تو انہوں نے پیسوں سے کام چلا کے 2-4 مہینے میں پھر اسی محلے میں آ کے تنتنا کے پھرتا۔ تو ایک ایسی تحریک اور تنظیم بھی ہونی چاہیے جو ایسے کمزور لوگوں کو معاونت کرے تاکہ اچھا وکیل یہ لوگ کریں، اسے 2-4 سال 10 سال کم سے کم جو ہے جیل میں سڑائیں۔ یہ سب چیزیں بھی اگر ہم کریں گے تو اس سے کچھ اثر پڑے گا، ورنہ اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے کسی مولوی کی یہ پوزیشن نہیں ہے یا پورے علماء کے طبقے کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ عوام اسے تسلیم کر لے، قاضی اس کا نکاح نہ پڑھائے، قبرستان میں اس کی تدفین نہ ہو۔ یہ سب خام خیالی ہے، ہونے والا نہیں۔ عملی طور پر اگر آپ اسے ان چیزوں کے جو ہے سلسلے میں توجہ دلا کر اگر اسے قرار واقعی سزا ملنے لگے تو یہ معاشرے سے کم ہو جائے۔